آپ نے ایک بات بڑے تواتر سے فرمائی کہ زمانہ بدل گیا ہے، حالات بدل گئے ہیں. کوئی ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ اگر اپنے آپ کو اسٹیٹک کر لیں تو آگے معاملہ نہیں چل سکتا سائنس کا. کہا ہی جاتا ہے کہ جتنی مثالیں آپ دیتے ہیں یہ تو ہیں دنیاوی علوم کی مثالیں. دین کے علم کے اندر تو اصل چیز نقل پر مبنی ہے، وہی قرآن ہے، وہی سنت ہے. زمانہ بدل جائے، ترقی آئے، تنزلی آئے، لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو، نقصان دہ ہو، وہ تو اپنی جگہ پر قائم رہے گا. یہ زمانے کی تغیر اور یہ جو دنیاوی علوم ہے اس سے دینی علوم کو کیسے کمپیئر کرتے ہیں؟ وہ تو وہی پر مبنی ہے، وہی تو قدیم سے کھڑی ہوئی ہے، اسی وہی کا ہم نے ترجمہ کرنا ہے، اسی کی توضیح کرنی ہے، اسی کی شرح کرنی ہے، اسی کی تفسیر کرنی ہے. الفاظ کا معنی تواتر سے ہم تک پہنچ چکا ہے. تو یہ دنیاوی علوم کے اندر ارتقاء، ترقی، غور و فکر، اس کو دین سے کیسے کمپیئر کرتے ہیں؟ دنیاوی علوم بھی فطرت کے مطالعے پر مبنی ہے. فطرت بھی ہمیشہ سے ایک ہی ہے. دینی علوم اس چیز کے مطالعے پر مبنی ہے جو خدا کی طرف سے آئی ہے. اس میں بھی کوئی نئی چیز نہیں آئے گی. قرآن مجید اللہ کی کتاب کی حیثیت سے موجود ہے. اس کو سمجھنے کا عمل خواہ فطرت کا مطالعہ ہو انسان کر رہا ہے، خواہ دین کے ماخذ کا مطالعہ ہو انسان کر رہا ہے. انسان جب کسی چیز کا مطالعہ کرتا ہے تو وہ غلطیاں کرتا ہے. بعض موقعوں پر وہ صحیح نتائج تک نہیں پہنچتا، اس کا علم ناقص رہ جاتا ہے. بارہا ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز کی طرف بڑے سے بڑے آدمی کو بھی توجہ نہیں ہوئی ہوتی. یہ سب معاملات ہم جس طرح انسانی علوم میں دنیوی پہلو سے دیکھتے ہیں اسی طرح انسانی علوم میں دین کے پہلو سے بھی ہوں گے. بہت اہم بات. یعنی یہ بھی انسانی علوم ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر تو ابو حنیفہ کے بعد کسی شافعی کی ضرورت ہی نہ ہوتی. اس لیے کہ ایک ہی دین تھا، جتنا سمجھنا تھا سمجھ لیا. پھر ان کے بعد کسی احمد بن حنبل کی ضرورت نہ ہوتی، ان کے بعد کسی ابن تیمیہ اور کسی ابن قیم کی ضرورت نہ ہوتی، ان کے بعد کسی ابن حزم کی ضرورت نہ ہوتی، ان کے بعد کسی غزالی کی اور کسی شاطبی کی ضرورت نہ ہوتی. یہ جو علماء پیدا ہوئے ہیں، اتنے بڑے بڑے علماء، وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ یہ کر رہے ہیں کہ جو روایت آپ کو مل رہی ہے انسانی فکر کی یا انسانی علم کی، اس کا جائزہ لیتے چلے آ رہے ہیں. دیکھ رہے ہیں اس کو کہ اس میں کہیں کوئی خامی تو نہیں رہ گئی، غلطی تو نہیں. اچھا، پھر یہ کہ خامی اور غلطی تو نہیں معلوم ہوئی، لیکن وقت کے ساتھ اس کی پیشکش کا انداز بدلنے کی ضرورت پڑ گئی ہے. تو اسی وجہ سے ایک ہی علم میں اصول فقہ کی مثال کے طور پر کتاب لکھ دی گئی، تو پھر اس کتاب ہی کو ہمیشہ رہنا چاہیے. دوسرا آدمی کیسے کیوں لکھتا ہے؟ ایک فکر کے اندر لوگ پریزنٹیشن میں، پیشکش میں تبدیلیاں کرتے چلے جاتے ہیں. تو انسانی علوم میں یہ سارے مراحل ہر جگہ پیش آتے ہیں. اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے کہ دنیوی معاملات میں یہ پیش آئیں گے اور دینی معاملات میں پیش نہیں آئیں گے. جب انسان کسی چیز کا مطالعہ کرے گا، وہ فطرت کا مطالعہ کرے گا، تو دنیوی علوم وجود میں آئیں گے. وہ قرآن کا مطالعہ کرے گا، حدیث کا مطالعہ کرے گا، دینی علوم وجود میں آئیں گے. وہ بھی انسان ہیں جو مطالعہ کرنے کے لیے اٹھے، یہ بھی انسان ہے. ان کے نتائج فکر انسان کے نتائج فکر ہیں، اور انسان کے نتائج فکر کبھی غلطی سے پاک نہیں ہو سکتے. انسان خطا اور نسیان کا مجموعہ ہے، وہ غلطی کرتا ہے، بڑے سے بڑا آدمی بھی غلطی کرتا ہے. تو اس لیے یہ استدلال کسی جگہ بھی قابل قبول نہیں ہوتا. یہ نہیں کہا جا رہا کہ مذہب پر کوئی نظر ثانی کی ضرورت ہوتی ہے. مذہب تو اللہ کا حکم اور اللہ کا فرمان ہے، وہ پیغمبر کے ذریعے سے دے دیا گیا. اس کے فہم پر نظر ثانی کی ضرورت ہے. اور یہ آج ہم جو گفتگو کر رہے ہیں، اگر اس کو بھی آپ جمود کی نظر کر دیں گے اور یہ کہیں گے کہ نہیں، اب یہ فلاں اور فلاں عالم نے جو کچھ کہہ دیا ہے وہ حتمی چیز ہو گئی ہے، تو بالکل وہی تنقید جو اس وقت ہم کر رہے ہیں وہ یہاں بھی روا ہو جائے گی. ہر جگہ آپ کو یہ کرنا پڑتا ہے کہ آپ علم کے دریا کو بہتا رہنے دیں. اس میں نئے نئے لوگ آتے رہیں، وہ تنقید کرتے رہیں، وہ چیزوں کی اصلاح کرتے رہیں. اس طرح علم ایک بڑی روایت بنتا ہے، اور ہمارے ہاں وہ ایسی روایت بنا ہے. یہی تو وجہ ہے کہ بہت بڑے بڑے فقہا پیدا ہوئے ہیں، متکلمین پیدا ہوئے ہیں، صوفیہ پیدا ہوئے ہیں. وہ اپنی اپنی تعبیر پیش کر رہے ہیں. کسی جگہ ان میں امتزاج کی ضرورت ہوتی ہے، کہیں کسی چیز کی تردید کی ضرورت ہوتی ہے. عالم کو اس پوری روایت کے اندر کھڑے ہو کر اس روایت کو سمجھ کر آگے بڑھنا چاہیے کہ اب اس زمانے میں وہ بات کیا ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، اس کا استدلال یا اس کی ریزننگ کیا ہے، اور اس کی پیشکش کیا پرانی تو نہیں ہو گئی.
یعنی اس وقت آپ دیکھیں ہمارے ہاں بڑے جلیل القدر علماء پچھلی 2 صدیوں میں پیدا ہوئے ہیں، ان میں سے بعض علماء کی تصنیفات اردو ہی میں ہے یا فارسی میں ہے، وہ آج کے زمانے کا فارسی جاننے والا یا اردو جاننے والا پڑھ نہیں سکتا، پیشکش کے انداز بدل گئے، یعنی وہ اسالیب نہیں رہے۔ تو اس لیے یہ مانا ہی نہیں جا سکتا کہ کسی انسانی چیز کو بھی آپ یہ حیثیت دے دیں کہ یہ چونکہ دین ہے تو اس لیے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی۔ یہ شرف اگر کسی چیز کو حاصل ہے تو وہ صرف پیغمبر کی بات کو حاصل ہے کہ وہ قیامت تک کے لیے تازہ رہے گی۔ انسانی معاملات میں تازگی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کو جیسے ہی آپ کسی ایک جگہ بند کر دیں گے تو آپ تعفن پیدا کریں گے۔ تقلیدی ذہن کے ساتھ نہ دنیا میں آپ جی سکتے ہیں نہ دین میں جی سکتے ہیں۔ بالکل خوبی سے نقطہ نظر واضح کیا ہم سب اپنے سوال پہ۔